سیلاب اشک میں شب ہجراں گزر گئی. سیلاب اشک میں شب ہجراں گزر گئی. منظر بساط عشق کا ویران کر منظر بساط عشق کا ویران کر گئی. سیلاب عشق میں شب ہجراں گزر گئی. منظر بساط عشق کا ویران کر گئی. ویران کر گئی. سیلاب عشق میں شب ہجراں گزر گئی. منظر بساط عشق کا ویران کر گئی. یہ شعر دیکھیے. بحر نجات کا نہ ملا جب کوئی سراغ. بحر نجات کا نہ ملا جب کوئی سراغ. ندی سواد غم کے خلا میں ندی سواد غم کے خلا میں اتر گئی. جب تم نہ مل سکے کہیں دنیا و دین میں. جب تم نہ مل سکے کہیں دنیا و دین میں. ہر ایک زمان مقام میں بھٹکتے نظر ہر ایک زمان مقام میں بھٹکتے نظر گئی. تنویر حسن داغ تمنا کی روشنی. تنویر حسن داغ تمنا کی روشنی باغ جہاں کے پھولوں کو پرنور باغ جہاں کے پھولوں کو پرنور کر گئی. ہے بس شکار باطل و حق کے تضاد. ہے بس شکار باطل و حق کے تضاد کا. ہے بس شکار باطل و حق کے تضاد کا. توبہ خدا کہ دنیا بھی ہم سے توبہ خدا کہ دنیا بھی ہم سے مکر گئی. صحرائے خواب میں کبھی آوارہ پات کی نیند. صحرائے خواب میں کبھی آوارہ پات کی نیند. بیدار چشمے گریا کی آہوں سے مر گئی. بیدار چشمے گریا کی آہوں سے مر گئی. مامون کیسے جائے کوئی وقت سے مامون کیسے جائے کوئی وقت سے پڑے. یوں گمشدہ تھے خود میں شب غم گزر. مامون کیسے جائے کوئی وقت سے پڑے. یوں گمشدہ تھے خود میں شب غم گزر. کہیں گمشدہ ہیں کہیں گمشدہ ہیں. کسی زندگی میں کسی موت میں کسی خواب میں. کہیں گمشدہ ہیں کسی زندگی میں کسی موت میں کسی خواب میں. کبھی تو گزرتی ہے ٹھنڈے سبز و شاداب پیڑوں کے نیچے. کبھی تو گزرتی ہے ٹھنڈے سبز و شاداب پیڑوں کے نیچے. کبھی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں برستی ہوئی برسات میں. کبھی ٹوٹے چھپر کی اڑتی ہوئی گھاس کے سائے میں. در ہمیشہ سانس تو چلتی رہتی. در ہمیشہ سانس تو چلتی رہتی ہے. کام بنتے ہی رہتے ہیں بگڑتے بھی رہتے ہیں. صبح شام آتے جاتے ہی صبح شام آتے جاتے ہی رہتے ہیں. وقت شاید گزرتا ہی رہتا ہے. وقت شاید گزرتا ہی رہتا ہے. یقین اس کا کچھ کچھ ہے کچھ کچھ نہیں. یقین اس کا کچھ کچھ ہے کچھ کچھ نہیں ہے. مگر پھر بھی دنیا بہت ہی ہنسی ہے. حسن اور دھوکہ ریل کی پٹریوں کے طرح ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ ہی دکھائی دیتے ہیں. ایک ساتھ چلتے ہیں ایک ساتھ ہی دکھائی دیتے ہیں. ان کے بارے میں سب کچھ پتا ہے مگر سب کچھ پتا بھی نہیں ہے. کسی کی کوئی ایسی کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ دل فرصت فرحتوں امبساطوں طرف سے. کسی کی کوئی ایسی کوئی خبر بھی نہیں ہے کہ دل فرحتوں امبساطوں طرف سے جھوم اٹھے. میں بھی شامل ہوں گھر ڈالوں گا اس سفر میں. جیسے کسی داستان حجر میں گل کھل رہی
جیسے کسی داستان حضر میں گل کھلے اور صحرا چمن بن جائے، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہو، مرے بھی اگر کوئی اس کے کفن سے نکلتی کافور و لوبان کی بو کا کچھ بتانا چاہیے، مرے بھی اگر کوئی اس کے کفن سے نکلتی کافور اور لوبان کی بو کا کچھ پتہ نہ چلے، یہاں پر خبر بے خبری سے نکلتی، یہاں پر خبر بے خبری سے نکلتی ہے، جیسے کسی بہت ہی پرانی قبر سے تازہ مردہ باہر نکلا، بھاگتے دوڑتے اس بیابان میں شاید یہ بھی غنیمت ہے، بھاگتے دوڑتے اس بیابان میں شاید یہ بھی غنیمت ہے، باقی سب کچھ تو قسمت ہے، کہاں تک بیان میں کروں داستان، ایک سلسلے سے دوسرا سلسلہ نکلتا ہی جاتا ہے، یہ زنجیر قید ازل، یہ زنجیر قید ازل ٹوٹتی ہی نہیں، زندگی تو کبھی بھی کسی سے روٹتی ہی نہیں، مرے ایک اگر 100 آدمی پیدا، مرے ایک اگر 100 آدمی پیدا ہوتے ہیں، اس عمل میں کوئی چوک ہوتی نہیں، اس سلسلے کی کوئی ابتدا بھی نہیں، صاحب کو سن رہے تھے۔ اب آل انڈیا ترہی مشاعرے کے آخر میں اردو نظم کے بہت ہی معتبر شاعر، نامور شاعر، پورے ارض ثقیل میں بلکہ جہاں جہاں اردو سنجیدہ اردو شاعری پڑھی جاتی ہے وہاں خلیل مامون صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، حال ہی میں بھی اندھیرے اجالے نثر، اندھیرے اجالے کے نام سے بھی شعری مجموعہ شائع ہوا ہے، ساہتیہ اکیڈمی کے نام سے بھی۔ میں نے لکھا بھی تھا کہ دکن سے شاعری کے لیے صرف 2 لوگوں کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا، پہلے شاعر تھے مختوم محی الدین اور دوسرے جناب خلیل مامون صاحب۔ یہ بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ آج اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ کل آپ نے ان کا بہت ہی فکر انگیز بصیرت افروز کلیدی خطبہ سنا، میں ان سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں صدارتی کلمات سے نوازیں اور پھر اپنی غزلیں بھی سنائیں، ترین غزلیں سنائیں۔ ابتدا یہ کہوں گا کہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اور محمد ایاز میموریل ٹرسٹ نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا کہ 2 دن کا یہ میں کہوں گا میراتھن سیشن آپ نے رکھا اور اس کے آخر میں یہ ترجیح حضرت رکھی اور خصوصی طور پر غالب کے مصروں پر، بہت اچھی بات ہے، اور جو ادارے اسے کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کچھ اساتذہ حضرات وہاں موجود ہوں اور لکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو لکھا جا رہا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، اس بات کی نشاندہی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس آج ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ جہاں پرانے زمانے کی طرح اصلاح ہوتی تھی اور لوگ صحیح طور پر لکھنا سیکھتے۔ کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ یہ کہ غلطیاں یہ سمجھنا کہ اساتذہ سے نہیں ہوئی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ خود غالب نے ایک جگہ لکھا ہے، جب ان کے شاگرد نے ان کو لکھا کہ فلاں نے ایسا لکھا ہے تو انہوں نے لکھا کہ میاں کیا اگلے زمانوں میں بیوقوف نہیں ہوا تو یہ بات انہوں نے لکھی۔ خود میرے استاد جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، حالانکہ وہ رومانوی شاعر تھے، شمیم ترخانی، آپ نے نام ان کا ضرور سنا ہوگا، ایک بار محفل میں انہوں نے کہا غالب کا شعر سناتے ہوئے کہ ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا، انہوں نے کہا یہ پا پایا کیا ہے، یہ پا پایا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو غالب مجبور رہے ہوں گے کہ اس کو استعمال کرنے میں، ورنہ غالب استعمال نہیں کرتے، لیکن بہرحال غلطی غلطی ہے تو اساتذہ سے بھی ہوتی ہے، فیض کے یہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، دوسرے لوگوں کے یہاں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، سب جگہ غلطیاں ہیں۔ اور جہاں تک شعروں کا معاملہ ہے، اشعار کا معاملہ ہے، ہماری 400 سالہ ادبی تاریخ میں
یہ جو سلسلہ جو اصلاح کا ہے اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی آئی ہیں. فی زمانہ یہ نہیں ہوتا. میں جب بچوں میں کلام پڑھتا ہوں لوگوں کا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں بے بہر ہوتے ہیں اور خوراک بھی ٹھیک نہیں ہوتی. جس کو پرانے زمانے میں یہ ہے دلی یہ ہے خفی یہ دونوں باتیں کہی جاتی تھی اس کا لحاظ بھی نہیں رکھتا. صحیح ہے راہی صاحب؟ ہاں تو یہ تمام باتیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کا مطالعہ نہیں. لوگ اساتذہ کو پڑھتے نہیں. اساتذہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غالب ہی کو پڑھا جائے یا میر ہی کو پڑھا جائے. محمود یاز کہا کرتے تھے کہ غالب و میر سے پہلے پانی کو پڑھنا چاہیے, مصطفی کو پڑھنا چاہیے, جگر کو پڑھنا چاہیے, ان تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اس کے بعد آپ غالب تک جائیے. پہلے یہاں سیکھیے کہ زبان کیا ہوتی ہے, روزمرہ کیا ہوتا ہے, یہ تمام باتیں سیکھیے پہلے. اور آپ کی ان چیزوں کے لیے ووکیبلری کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ ووکیبلری ہو کہ چیز فٹ ہو. تو ان تمام چیزوں کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے. اقبال کے یہاں تو بے شمار غلطیاں ہیں. اب جب ان کی دعا میں سنتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اب اس میں جو بن کے تمنا جو ہے آپ اس پر تھوڑا غور کیجئے کہ وہ کس حد تک کانوں کو لبھاتی بات ہے. فیض کیا میں ایسی غلطیاں. ایک بار شاہد صاحب کو معلوم ہے کہ میں کڑبے میں فیض پر کلیدی کتاب اس میں مجھے فیض کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. فیض کے یہاں آپ کو مشکل سے 30-40 شعر ملیں گے تو اچھے. اس سے زیادہ اشعار فیض کیا نہیں. اور ان کی نظموں میں بھی بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ آپ کو متاثر کر سکیں. اور جو آپ کو نظمیں متاثر کرتی ہیں وہ ترقی پسندانہ نہیں ہے بلکہ رومانی نظمیں ہیں. اور یہ شواہد سے ثابت ہوا ہے کہ یہ نظمیں انہوں نے فلاں پر لکھی. اس کا اشارہ ایک جگہ کشور ناہید نے کیا. تو جو نظمیں اچھی ہیں وہ بھی رومانی ہیں, ترقی پسندانہ نہیں ہے. تو یہ معاملہ جو شاعری کا ہے, شاعری میں جذبے, اظہار, بیان اور پھر جو ہے غزل کی تعریف کو کل میں نے کہا تھا کہ اس میں یعنی جب شاعری شروع ہوئی تھی اردو کی تو یہ بات کہی گئی تھی کہ فارسی کے شعراء کو پڑھنا چاہیے اور ان کا ترجمہ کرنا چاہیے. یعنی اس کی ضرورت, اس کا بیان, اس کا یہ ایسا کٹا ہوا ہونا چاہیے. خصوصاً غزل میں. غزل ایک فارم ہے اور فارم کے اندر فارم گندا ہوا ہے. یعنی لفظ نہیں ہے, لفظ کے اندر بھی فارم گندا ہوا ہے. پوری تخیل کی ایک دنیا آباد ہے اس کے اندر. غزل ایک کلچر ہے, غزل ایک تہذیب ہے جو ہم کو کہاں سے ملی ہے؟ فارسی سے ملی ہے. پہلے قصیدے شروع ہوئے عرب میں, اس کے بعد فارسی میں غزل لکھی جانے لگی اور پھر ہندوستان میں غزل لکھی جانے لگی. تو اس کلچر کو ذہن میں رکھ کر پھر اس سے چھٹکارا کیسے پایا جائے, کیسے غزل لکھی جانی چاہیے, کیا بندوبست ہونا چاہیے, تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر استاد میسر نہ ہو تو نئے لکھنے والوں کو کتابیں پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. میں اس سے آگے اور کچھ عرض نہیں کروں گا. ایک غزل جو اس طرح پر میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے, میں اس کو بھی تک بندی کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ غزل ہے, میں نے بھی تک بندی کی. آپ دیکھ لیجیے کہ کس حد تک تک بندی کامیاب. شدارت کی اس میں شعراء نے اپنی کیا کہنے چاہیے صلاحیت کے حساب سے اپنا کلام سنایا. اس میں کچھ کلام اچھا بھی تھا, کچھ ایوریج بھی تھا, کچھ خراب بھی تھا. تو یہ جنرل مشاعرے کی صورتحال ہے. تو اس سے کوئی مفر نہیں ہے کیونکہ اردو کا دور دورہ بنگلور جیسے علاقے میں تو نہیں ہے اور ان کو بتانے والے بھی نہیں ہیں. تو ممکن ہے کہ آئندہ چل کر اگر اسی طرح کے مجلسیں ہوتی رہیں تو اچھے مشاعرے اور کامیاب مشاعرے بھی ہو سکتے ہیں. دلی سے آ کر یہاں پہ جو ہے مشاعرہ کیا, یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایسے اقدام اور اداروں کو بھی کرنا چاہیے.